نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ماہ رمضان آ گیا، کرم ہو گیا۔ ماہ رمضان آ گیا، کرم ہو گیا، چار سو رحمتوں کی بہار آ گئی۔ ماہ رمضان آ گیا، کرم ہو گیا، چار سو رحمتوں کی بہار آ گئی، دل کی کلیاں کھلی، تازہ ایمان ہوا۔ دلوں سے پوچھ لے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ دلوں سے پوچھے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ دل کی کلیاں کلی کھلے تو کیا ہوتا ہے؟ کلی کھلے تو کیا ہوتا ہے؟ پھول بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، کوئی اندر پھول ہے، پھولوں کی خوشبو ہے، دل کی کلیاں کھلی، تازہ ایمان ہوا، رحمتوں برکتوں کی فوار آ گئی۔ اور جو جبینیں کے سجدوں سے محروم تھیں، ان جبینوں پہ بھی سجدے سجنے لگے۔ کیسی مزے کی بات ہے۔ کبھی وضو نہیں کیا تھا، نماز ہی نہیں پڑھی تھی، رمضان نے پکڑ کے سجدے پہ اس پہ مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ جو جبینیں کے سجدوں سے محروم تھیں، ان جبینوں پہ بھی سجدے سجنے لگے۔ مسجدوں کی صفیں خالی خالی جو تھیں، مسجدوں کی صفیں خالی خالی جو تھیں، ان صفوں پہ بھی کیسی بہار آ گئی۔ ان صفوں پہ بھی کیسی بہار آ گئی، اور کھل گیا ہے وہ دروازہ مصطفیٰ، کھل گیا ہے وہ دروازہ مصطفیٰ، جن کے در پر کوئی کمی ہی نہیں۔ آؤ آؤ گداؤ ذرا جھوم کر، آؤ آؤ گداؤ ذرا جھوم کر، پھر سخاوت پہ کیسی نکھار آ گیا۔ جن کو اپنے مقدر کا شکوہ رہا اور جو مایوسیوں میں گھرے ہی رہے، غم کے مارے اٹھے وقت آ ہی گیا، غم کے مارے اٹھے وقت آ ہی گیا، جوش پر رحمت کردگار آ گئی۔ دل کی کلیاں کھلی، تازہ ایمان ہوا، رحمتوں برکتوں کی فوار آ گئی، اور مسجدوں کی صفیں خالی خالی جو تھیں، ان صفوں پہ بھی کیسی بہار آ گئی۔ الحمدللہ، اسی بہار کی تازگی کو محسوس کرتے ہوئے ہم آج کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ محبتوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کھولیے اور اس تلاوت کے انوار و تجلیات سے اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن
الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں عیسائیوں، یہودیوں اور ان کے فرقوں، ان کے عقائد کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی تھی، اس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا، وہ ان کو کیا سمجھتے تھے، اس بارے میں بات ہوئی تھی۔ آپ کو یہ سب یاد ہے؟ جی، تو وہیں سے آگے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کی تلاوت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہے کہ لن یستنکف المسیح۔ اب آپ ترجمہ نیچے دیکھتے جائیں گے، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آتی جائے گی۔ ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے، یعنی ہرگز نہیں نفرت کریں گے مسیح ان یکون عبدا للہ، اس سے کہ وہ ہوں اللہ کے بندے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی سارے فرشتے اس بات کی آر سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ یعنی اللہ کے بندے ہیں فرشتے بھی، بندے کہتے ہیں بندگی کرنے والے، تو فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جس کو آر ہو ان عباداتہ، اللہ کی بندگی کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ اس سے تکبر کرے، تو یاد رکھو فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ ان سب کو اپنی طرف ایک دن جمع کر لے گا۔ اگر کوئی بندہ انکار بھی کرتا ہے اور اس کو آر خدا نہ خواستہ محسوس بھی ہوتی ہے تو وہ بچ کے جائے گا کہاں؟ آخر ایک نہ ایک دن اسے اللہ کے حضور جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، اور وہاں سب چیزوں کا اقرار بھی ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا پورا دے گا اللہ ان کو ان کا اجر، کسی کا اجر کم نہیں ہوگا، دینے میں غلطی نہیں لگے گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ بھی دے گا انہیں۔ اجر تو اجر ہے نا، وہ تو بدلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کو اس کی چیز تو ملے گی، لیکن اگر دینے والے کو پیار آیا اور دینے والے کو آپ کی کوئی ادا پسند آ گئی یا اس نے سخاوت کرنا چاہی تو آپ کے پیسوں کے علاوہ بھی آپ کے سامان کے اوپر سامان ڈال دے گا۔ اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک دکاندار، ایک آڑتی، ایک منڈی میں بیٹھا ہوا بندہ اگر تھوڑی سی چیز اوپر ڈال دے تو ہمیں اس قدر خوشی ہو کہ بیان سے باہر ہو، تو جب ہمارے سارے اعمال تول کر اس کے برابر اللہ ان کا اجر دے کر اوپر سے اپنی رحمت کی لپ بھر کے ڈال دے گا، پھر کرم کا عالم کیا ہوگا، پھر خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ لوگوں کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھی، کیا؟ بندگی، وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا، واستکبروا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، عذاباً علیما،
چھوٹا موٹا عذاب نہیں، دردناک قسم کا عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًّا، کوئی حامی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. یعنی جب اللہ کے ساتھ معاملہ شروع ہو جائے گا اور اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا، پھر کوئی بچانے والا آگے نہیں آ سکے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کی حمایت میں بول نہیں سکے گا. تو یہ ساری جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ جواب تھا ان لوگوں کا جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ ان کو جواب دے رہا ہے اللہ پاک کہ عیسیٰ کو تو میری بندگی کرنے میں کوئی آر نہیں. اگر عیسیٰ میرا بیٹا ہوتا تو وہ بندگی کیوں کرتا، اور اس کو تو بندگی کرنے میں آر نہیں ہے، تو تم اسے میرا بیٹا کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ یعنی اسی بات سے پتہ چلا کہ عیسیٰ ہیں یا اللہ کے فرشتے ہیں، کسی کو بھی اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی آر نہیں. مطلب یہ کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ عیسیٰ بھی میری مخلوق ہے، تو وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ بات ہوئی. تو کہا کہ اور اگر کوئی میری بندگی میں آر محسوس کرے گا بھی تو کر لے، آخرکار آنا کہاں ہے؟ میری بارگاہ میں آنا ہے، مجھے جواب دینے ہیں اور میں نے ہی حساب لینا ہے، تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا. گھبراؤ مت، یہ بڑی دور نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے اور یہ سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اس میں بندوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا صبر ہے. جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، جب کوئی آپ پہ الزام لگائے، جب کوئی آپ کو جھوٹا کرے، تو ضروری نہیں کہ اسی وقت آپ جواب دیں. آپ جواب دے بھی لیں تو کیا ہو جائے گا؟ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، تو اچھی بات نہیں کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں، ہم صبر کر لیں اور ہم بھی یہ اس وقت بات کہیں کہ کوئی بات نہیں، تم نے الزام لگانے ہیں لگا لو، جھوٹ بولنے ہیں بول لو. ایک دن آنے والا ہے جہاں یہ سب کچھ کھل جائے گا اور پھر میری تائید میرا رب کرے گا اور میری طرف سے جواب میرا رب دے گا، جس طرح عیسیٰ کی طرف سے جواب رب دے رہا. یہ ہمارے لیے، عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم برداشت نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں نہیں میں ابھی کھڑے پاؤں بات سچ کر کے دکھاؤں گی. آپ سچ کرتے پھر لگانے والے 4 الزام اور لگا لیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور نیک کام کر لینا اور یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. جب آپ اللہ پہ چھوڑیں گے تو اللہ بہترین فیصلہ فرمائے گا اور اس پہ آپ کو بہترین انعام بھی عطا کرے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دوسری طرف جو جماعت ہے نا، جو مجھ پہ ایمان لانے والی اور صالح اعمال کرنے والی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو بہترین اجر عطا کروں گا. دوسرا یہ اجر تو ان کا بدلہ ہے، ان کا انعام بھی ہوگا اور انعام میں اپنے پاس سے دوں گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو میری بندگی سے تکبر کرنے والے، انکار کرنے والے ہوں گے، ان کو کیا کروں گا؟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ ان کے لیے دردناک عذاب کا انتخاب کرے گا اور وہ عذاب ان کو دے گا. ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ کائنات میں بڑے سے بڑا، طاقتور سے طاقتور بھی ان کی حمایت میں نہ بول سکے گا اور نہ ان کا بولنا قبول ہوگا. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں. جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی امت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہوتا ہے خاص وہ لوگ جو حضور کی، اور جہاں کہا جاتا ہے نا یا ایھا الناس، الناس عربی میں کہتے ہیں لوگوں کو، تو یہ جنرل خطاب ہوتا ہے، عمومی خطاب ہوتا ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام لوگ جو ہیں وہ سارے یا ایھا الناس میں آتے ہیں. وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ مرزائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم. تحقیق ایک روشن دلیل آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. کیا پتہ چلا؟ یہ روشن دلیل کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ. پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس. کسی زمانے، کسی علاقے، کسی برادری، کسی شہر، کسی جگہ کا بھی کوئی باشندہ ہے، کوئی پہلے صدیوں گزر گیا تھا اور کوئی بعد کی صدیوں میں آئے گا، سب کے لیے میرے رسول روشن دلیل ہے. اللہ نے سب کے لیے اپنے محبوب کو رسول بنا کے بھیجا. اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے. کیا اتارا ہے؟ روشن نور اتارا ہے. یہ نور کون ہے؟ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو آپ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور یہ قرآن کی یہ شان، یہ عظمت اور اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب ہمیں کس سے ملی؟ محمد عربی کے صدقے سے. آپ کو اللہ پاک نے دلیل، روشن دلیل بنا کے بھیجا، اور پھر آپ کے ساتھ اللہ نے نور و مبین بھیجی، روشن نور والی کتاب، بلکہ کتاب کو ہی روشن نور کہا گیا. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے برہان من ربکم کہا. سامعات محتشم، یہ آپ جو تشریف لائے، آپ سر تا پا، سر کے بال مبارک سے لے کے پیر کے ناخن مبارک تک ساری کی ساری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے. آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں گے، آپ کو اس کے اندر سے معجزہ دکھائی دے گا. یہ ہمارے نبی کی ذات ہے. اور یہ جو میں بات کر رہی ہوں، ان ساری باتوں پر گواہ کیا چیز ہے؟ آپ کی ذات اقدس سے ہونے والے معجزات جو ہر انکار کرنے والے کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں. کفار حیران تو ہوتے رہے، مگر بدبختی تھی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبوب کو ہمارا نبی بنایا، ہمارا نبی تو آپ ساری کائنات کے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی اور سید المرسلین بنا کے اس محبوب کو ہمیں عطا کیا. آپ کا ایک ایک بال مبارک مکمل معجزہ ہے. آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دنیا میں جو نظر آ رہے ہیں، وہ بڑھ بھی رہے ہیں. ان کے ساتھ جو حقیقی بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر کسی نے خود سے کوئی ایک کہانی گھڑ لی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، لیکن جو حقیقی بال آقا دو عالم علیہ السلام کا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ آج بھی اگر آپ اس بال کو سورج کی روشنی میں لے کے آئیں گے تو جس جگہ پہ بال ہوگا وہاں پہ بادل آ جائے گا. آقا دو عالم علیہ السلام کے بال کی صداقت اور اس کا معجزہ آج بھی یہ موجود ہے. آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام میں سے اگر کسی کی ٹوپی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک رہا ہے تو جب تک وہ ٹوپی سر پہ رہتی، جدھر جدھر جاتے فتح ہوتی جاتی، شان ملتی جاتی. اور اسے
ٹوپی کی حفاظت کے لیے کئی لوگوں کو قتل کر دیتے، مگر اس ٹوپی کی بے ادبی نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا بال مبارک ہے۔ آنکھ شریف کا معجزہ، آپ کے کانوں مبارک کا معجزہ، آپ کے دستے مبارک کا معجزہ، برہان من ربکم، ہر چیز کے اندر معجزات ہیں، ہر عضو مبارک میں معجزات ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ شان بیان کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے تھام لیا اس کی رسی کو۔ کہاں ہے رسی اللہ کی؟ کبھی لٹکتی نظر آئی آسمان سے زمین کی طرف؟ تو تھاما کس کو ہے؟ کن لوگوں نے تھاما؟ یہ رسی ہے اللہ کی، یہ رسی ہے اللہ کی، جس کے اندر پوری کائنات میں زندہ رہنے کے مرنے کے تمام مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں، راستے بتا دیے گئے ہیں، نقشے بتا دیے گئے ہیں، کدھر چلنا ہے، کہاں سے رکنا ہے۔ جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو، یعنی تھامنے والوں کو، کہاں؟ فی رحمت من، اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور ہدایت دے گا انہیں، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھی راہ کی ہدایت ملے گی جب آپ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ اور اس کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوں زور سے پکڑ کے چلتے پھرتے رہو، ہاں اسی کو سمجھنے میں ہمیں غلطی لگتی ہے۔ تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے زور سے پکڑے رکھو چھوڑو نہیں، تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک لفظ پر عمل کرو، اس سے روگردانی مت کرو، اس کے حکم کے خلاف عمل مت کرو۔ موت آ جائے، ظلم کی حدیں ختم ہو جائیں، ہٹانے والے سارا زور لگا لیں، مگر آپ قرآن کے ایک لفظ کی بھی خلاف ورزی نہ کریں، یہ ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو اس کا انعام یہ ملے گا کہ رب ذوالجلال آپ کو سیدھی راہ عطا کرے گا۔ اور سیدھی راہ کون سی ہوتی ہے؟ سیدھی راہ اسلام کی راہ ہے، اور اسلام کی راہ وہ ہے کہ جس کے اوپر چلتے چلتے انسان کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، اپنے قرب خاص میں جگہ دے دے، اپنا مقرب بنا لے، اپنا دوست بنا لے، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہاں یہ ٹاپک ختم ہوا، اگلی آیت میں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ یستفتونک، اے حبیب آپ سے یہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں کسی بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ یہ کلالہ کیا چیز ہے؟ کلالہ کی تعریف اگلے لفظوں میں آنے لگی ہے، قرآن خود اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ سنیے۔ ان امرؤ، اگر ایسا آدمی ہلاکا، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، نہ اس کی اولاد ہو، یہ تعریف ہے، نہ اس کی اولاد ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی صرف ایک بہن ہو، یہ کلالہ ہے۔ فَلَهَا نِصْف، تو وہ جو پیچھے بہن رہ جائے گی اس کو آدھا حصہ ملے گا، ما ترکا، اس کے ترکے میں سے۔ کبھی سوچا کہ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہوگا؟ ساری زندگی بہنوں کو مایوس کر کے، محروم کر کے گھروں سے نکال دیا، کیوں؟ قرآن پڑھا ہوتا تو اتنا ظلم کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ قرآن پڑھے نہیں، اجارہ داری ساری زمین پہ، ساری دنیا پہ اپنی لگتی ہے، اور بہن ایک ناجائز مخلوق لگتی ہے کہ اس کا کیا کام ہماری برادری میں، اس کا کیا کام ہماری جائیداد میں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کلالہ جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، ہاں ایک اکیلی بہن اس کی ہے، اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ، مرنے والے کی جائیداد میں سے آدھی اس کو ملے گی، آدھی۔ اور وَهُوَ يَرِثُهَا،
اور اگر وہ عورت کا لالا ہو یعنی عورت مر جائے اکیلی ایسے ہو اور یہ بھائی پیچھے اس کے ہو تو یہ بھائی اس کے 3 میں سے 2 حصوں کا اکیلا وارث ہوگا اور ایک جو ہے اس کا جو بھی مصرف ہوگا وہ الگ ہوگا، مما ترک جو اس کا ترکہ ہوگا۔ اچھا نہیں یہ ابھی آگے آ رہا ہے، میں اوپر کی لائن میں تھی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا وہ پورے کا پورا اس کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کا لالا مری ہے اور اس کا پیچھے اکیلا بھائی ہے اور کوئی بھی نہیں تو وہ بھائی اس کا مکمل وارث ہے، اور اگر بہن وارث ہے اور اکیلا بھائی جو تھا کلالا وہ فوت ہوئے تو آدھے مال کی، آدھی دولت کی، آدھی جائیداد کی وہ اکیلی بہن وارث ہوگی۔ یہ شریعت نے کھلم کھلا قانون قرآن میں بیان کر دیا۔ اب آگے ہے کہ اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ یہ بھائی کب وارث ہوگا؟ جب اس مرنے والی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ یہ اگلی بات اب آ رہی ہے جو میں نے پہلے اوپر بولی ہے۔ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اگر مرنے والے کے پیچھے 2 بہنیں ہیں، فَلَهُمَا تو ان دونوں کے لیے الثُّلُثَانِ 3 میں سے 2 حصے ہیں بہنوں کے، مما ترکہ میں سے، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً اور اگر ہوں اس کلالہ آدمی کے بہن بھائی، رجالا و نساء مرد بھی اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو ان میں سے جتنے مرد ہوں گے ہر مرد کا حصہ مثلو برابر ہوگا حظ الانثیین 2 عورتوں کے۔ مثلا مرنے والے کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ کلالہ کون ہے؟ جس کی اپنی اولاد نہیں ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کو کیا کہا گیا؟ کلالہ۔ بہن بھائی صرف ہیں، یا بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا دونوں ہیں یا ایک ہے، صرف بہن بھائی ہیں۔ 2 بہنیں 2 بھائی اگر مرنے والے کے پیچھے ہیں تو ہر بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا، مطلب 1 حصہ بہن کا اور 2 حصے بھائی کے۔ اگر یہ 4 بندے ہیں، 2 بھائی اور 2 بہنیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب کتنا حصہ ملے گا؟ 2 بہنوں کو اگر 2 حصے مل رہے ہیں تو 2 بھائیوں کو 4 حصے ملیں گے، 2 بھائیوں کو 4 حصے ملیں گے اور 2 بہنوں کو 2 حصے ملیں گے۔ یہ شریعت نے تقسیم کر دی۔ اور اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو 2 حصے بھائی کو ملیں گے، 1 حصہ بہن کو ملے گا۔ اگر پیچھے اکیلی بہن ہے تو ساری جائیداد میں سے آدھی اسے مل جائے گی، اگر اکیلا بھائی ہے تو ساری جائیداد اس کو مل جائے گی۔ یبین اللہ لکم اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں دیکھو تمہارے رب کو تمہارا کتنا خیال ہے، وہ کھول کھول کے تمہارے حق بیان کر رہا ہے، صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے۔ کیوں؟ ان تضلوا کہ کہیں تم بہک نہ جاؤ، کہیں تم غلط نہ کرو، کہیں کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اور قرآن تو رکھے ہوئے ہیں گھر میں، ظلم تو چل رہا ہے، قرآن کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اس کو تو کھول کے نہ سمجھنا ضروری سمجھتا ہے اور نہ پڑھنا ضروری سمجھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مطلب کہ تم اس پہ عمل کر رہے ہو تو بھی اللہ جانتا ہے، تم عمل نہیں کر رہے تو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب آگے سورت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ، سورۃ المائدہ۔ مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو، کسے کہتے ہیں؟ سورۃ المائدہ۔ اس کا نام مائدہ کیوں ہے؟ ہر سورت جو قرآن شریف میں آتی ہے اس کے اندر جو ہٹ کر کوئی واقعہ، ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے نا الگ سے، اس چیز کے، اس واقعے کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں دسترخوان کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ابھی ہم آگے چلیں گے تو اسے پڑھیں گے۔ اس بات اور اس واقعے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔
شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو اوفو بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ احلت لکم، حلال کیے تمہارے لیے، بہیمۃ بے زبان، الانعام جانور حلال کیے، یعنی ان کا کھانا حلال ہے۔ بھینس کا گوشت حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے، بیل کا گوشت حلال ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں میں جو کچھ چیزیں حرام اور کچھ حلال تھی، اور جب وہ اسلام لائے یا نہیں لائے تو وہ چیزیں مکس اپ ہوتی تھی، تو اللہ نے باقاعدہ لسٹ جاری کر دی کہ ان چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، ان کو نہیں کھا سکتے۔ تو جہاں پہ اللہ نے منع کر دیا وہاں پہ رک جاؤ، اور جس کی اجازت دے دی اس کو کھاتے رہو۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرو، جب بھی کسی سے وعدہ کرو اگر تمہیں اس کے لیے جان دینی پڑے مگر وعدہ پورا کرو، اتنی اہمیت کا بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے بے زبان جانور حلال کیے، الا ما یتلا، مگر وہ جو پڑھ کر سنایا جائے گا، علیکم تم پر، غیر محل الصید، نہ حلال سمجھو شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام میں ہو۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مویشی بے زبان جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، مگر جو تمہیں پڑھ کے سنایا جائے گا، جو آگے ابھی بات آ رہی ہے، اس میں سے ان چیزوں کو تم نے علیحدہ کرنا ہوگا۔ جن کا حکم آئے گا حرام کا انہیں حرام سمجھنا ہوگا، جن کا حکم آئے گا حلال کا ان کو حلال سمجھنا ہوگا۔ اور جب تم احرام کی حالت میں ہوگے، عمرہ کرنے گئے ہو احرام باندھا ہے، حج کرنے گئے ہو احرام باندھا ہے، تو احرام کی حالت میں تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں شکار کہاں ہونا ہے؟ تو قرآن جب اترا تھا تو وہاں ایسا ماحول نہیں تھا جیسا آج ہے۔ وہاں جنگلات تھے، بیابان تھے، وہاں زندگی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ کب جا کے حضرت ہاجرہ سے آب زمزم کا وجود ہوا اور پھر زندگی کے وہاں پہ آثار بننے لگے، اور تب بھی جب قرآن اتر رہا تھا تب وہ کیا تھے؟ وہ بیابان، جنگلات، اور کون سا علاقہ تھا صحراؤں کا۔ یہ تو اب کی باتیں ہیں جو ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ تو احرام باندھا ہوا ہو تو کسی قسم کا شکار کرنا حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ پاک جو چاہے وہ حکم دیتا ہے، اور جو چاہے گا ہمیں وہی کرنا ہوگا، اور جو چاہے گا وہ یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، تم بے حرمتی مت کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ پٹے کون سے ہوتے ہیں؟ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو جانوروں کے گلوں میں خاص قسم کے نشان ڈالتے ہیں نا، مختلف خوبصورت پٹے، گھنگرو وغیرہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دور سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ جانور قربانی کا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ پٹوں والے جانور جو قربانی کے جانور ہیں تو ان کی کبھی بے حرمتی مت کرو، ولا آمین، اور نہ ان کی جو قصد کر کے آئے ہیں اس چیز کا، بیت الحرام کا، یبتغون، کیوں آئے ہیں؟ کہ وہ طلب کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول کر اس کی پابندی سے آزاد ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو، اب تمہارے اوپر سے وہ پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ
उभारे तुम्हें शनआन कौमिन दुश्मनी किसी कौम की अन सद्दुकुम बवजह इसके कि उन्होंने तुम्हें हरम से रोका था, मस्जिद हराम से रोका था, अन तातदू कि तुम भी ज्यादती करो, यानी उन्होंने की थी तो तुम भी ज्यादती करने लग जाओ। नहीं, जब तुम कलिमा पढ़ चुके हो, तुम्हें कुरान की हदायत मिल चुकी है, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम उन तमाम अहकाम की पाबंदी करो जो अल्लाह तुम पर लागू फरमा रहा है। और तुम्हारी इनफिरादियत क्या होनी चाहिए कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम एक दूसरे के साथ ताउन करो नेकी के कामों में और तकवे के कामों में। ये हमारी सारी जिंदगी का उसूल हमें दे दिया गया कि जब भी किसी का साथ देने लगो तो किस बात पे साथ दो, नेकी और भलाई के कामों पे। वला तावनु, और कभी भी एक दूसरे का साथ मत दो या ताउन ना करो, किस बात पे, गुनाह के कामों पे और ज्यादती के कामों पे। आज हमारी जिंदगी का मयार क्या है? हम बुरे के साथ सबसे पहले खड़े होते हैं और अच्छा अगर पुकारता रहे तो हमारे पास 100 मसलहतें होती हैं कि बरादरी साथ नहीं देने देती, घर वाले नहीं देने देते, फलां नहीं देने देता, मुझसे फलां नाराज हो जाएगा, फलां को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो हम नेकी करने वालों के लिए और नेकी करने वालों के साथ खड़े होने से डरते हैं और अल्लाह का हुक्म पूरा कभी नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लोगों से मत डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, उस रब का अजाब बड़ा सख्त है जो ऐसे लोगों के लिए उस रब ने वो अजाब तैयार कर रखा है। अब आगे जिक्र किया गया कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए हराम है, कौन सी चीजें तुम्हारे लिए हलाल है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार को तुम्हारे लिए हराम किया गया, वद्दम, और खून, जो बहता हुआ खून होता है वो खून तुम्हारे लिए हराम है। इसीलिए हलाल किया हुआ यानी ज़िबा किया हुआ जानवर हमारे लिए हलाल है, और जो जानवर मर जाए वो हराम क्यों है? इसलिए कि उसका खून उसके अंदर ही जम जाता है और उस खून की वजह से वो जानवर हमारे ऊपर हराम हो जाता है। और जब ज़िबा किया, खून बह गया, तो वो जानवर हमारे लिए हलाल हो गया, वही जिसका गोश्त खाना हमारे लिए जायज़ है। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जानवर भी के नाम लिया जाए गैरुल्लाह का, जिसको ज़िबा करते वक़्त यानी बुतों के नाम पे शिरकिया कलिमात के साथ ज़िबा किया हुआ जानवर भी हर मुसलमान के लिए खाना कबूल करना हराम है। वल मुनखनिक़तु, और जो जानवर गला घुट कर मर जाए, वल मौकूज़तु, और जिसको कोई चोट लगे और चोट लगने से मर जाए, वल मुतरद्दियतु, किसी ऊपर की जगह से गिरे और गिर कर मर जाए, वन नतीहतु, जानवर आपस में लड़े और किसी जानवर के सींग लगने से कोई मर जाए, वमा अकल सबउ, और जिसको दरिंदे जंगली दरिंदे फाड़ कर खा जाएं, इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर इनमें से जिसको तुम फौरन पकड़कर ज़िबा कर लो वो पाक हो जाएगा तो तुम उसे खा सकते हो, वरना ये सारे जानवर हराम है, इनमें से किसी का गोश्त नहीं खाया जा सकता। ये हमारी फ़िक़्ह समझाई जा रही है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जिस जानवर को किसी बुत के नाम पे चढ़ाया गया हो और उसको ज़िबा किया गया हो वो भी हराम होगा। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये भी कि तुम किस्मत मालूम करो जुए के तीरों के साथ, यानी वो तीर मारो तुम और उसके ज़रिए से किस्मतें मालूम करके फैसले कर लो कि तीर लगा जहाँ निशाना था जो मुकर्रर किया था वहाँ लग गया तो ये हो गया, नहीं लगा तो वो होगा। ये सब काम हराम है और ये सब काम गलत है। ज़ालिकुम फिस्क, अल्लाह ने फरमाया कि ये सब क्या है? नाफरमानी के काम है, इनमें से कुछ हलाल नहीं। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू, आज आस टूट गई काफिरों की, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन की तरफ से, फला तख़शौहुम, तो मत डरो उनसे। अल्लाह कह रहा है वख़शौन, मैं डरने के काबिल हूँ, बस मेरी ज़ात इस लायक है कि मुझसे डरा जाए, मुझसे डरो। ये किस दिन कहा जा रहा है? आखिरी खुतबा जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा 9 ज़िलहज को, और आगे
محرم سفر 2 مہینے گزرے، ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ اس دن کی آیت ہے جب اللہ نے آخری آیت قرآن کی اتاری اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی، اور قیامت تک کے لوگوں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین، یعنی اسلام اللہ کا پسند کردہ دین ہے، لہذا کسی اور دین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہ۔ تو دین میں جو تمہیں حرام دیا گیا اسے حرام سمجھو، جو حلال دیا گیا اس کو حلال سمجھو۔ ہاں، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو مجبور ہو جائے بھوک میں حرام کھانے پر، تو غیرہ اس حال کو پہنچ جائے کہ اب گزارا نہیں، تو متجانف الاسم، نہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا ہو، تو جان بچانے کے لیے اگر 2 نوالوں سے بچے یا 3 سے بچے، صرف اتنا حرام کو کھا کے جان بچا لینے کی اللہ نے اجازت دی، اس کے بغیر حرام کو منہ لگانا بھی ناجائز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر اس مجبوری میں کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ 2-3 آیتیں جس کی تفسیر رہ گئی ہے، یہ میں ابھی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ جمعۃ المبارک اور باہر سے پیغامات ہیں لوگوں کے کہ دعا ہو جائے، تو یہ جو آخری 2 آیتیں یہ ہم کل کے سبق میں ساتھ شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے سے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔